الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق ما أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، بیٹا بیٹھ جا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور سجدہ کیا. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو بڑا مردود ہے، ذلیل ہے، یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، تو یہاں سے نکل جا. اس نے آگے سے اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج کیا. اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. او بیٹا تو آڈی مہربانی ہے، تو وکرے وکرے ہو کے بھائی ہو، یہ تینوں موبائل دیتا کہنے ہیں، اونا تیرا پارے، اونا تیرا موبائل دا پارے. اے نا روک لو، میں ساری تقریر چی تانگ رہاں گا. اے دو تین بچے نا، بیٹا باہر چلے جاؤ یا سائیڈ پہ چلے جاؤ، کیونکہ وہ دھیان سب تو پہلا سامنے پہنا ہے تو انہوں نے لڑ دے رہنا ہے. ہاں ایک ایک کر کے وکھرا وکھرا بٹھا لو گے نا پھر بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک ایک اپنے لاگے لاگے بٹھا لو. انہوں دی ضرورت بڑی ہے لیکن کلیاں کلیاں دی ایک کو دم کٹھے ہو جائیں نا. میرے بچے بھی ہوں گے تو انجی کرن گے، لیکن اب وکھرے وکھرے بٹھا لو نا اپنے اپنے نال تے شاید انہوں نے بھی فائدہ ہوئے.
اعوذ باللہ من الشیطان۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، رب تیری عزت کی قسم میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ ہاں تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ بچ پائیں گے اور مجھ سے کوئی بچے گا نہیں۔ اور پھر اس نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور میں ان کو گمراہ کر کر چھوڑوں گا۔ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ یہاں علماء نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، جہتیں 6 ہیں، اس نے 4 کا ذکر کیا، اوپر اور نیچے کا ذکر اس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اوپر سے اللہ کی رحمت اور ہدایت اترتی ہے، وہ اوپر سے نہیں آ سکتا، اور تکبر اس میں ہے، وہ نیچے بھی نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں کتنی طرف سے آؤں گا؟ 4، چاروں پاسیوں ان کو گمراہ کروں گا۔ میرے رب نے جب اس کی یہ بات سنی نا، اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ، اے رب تیری عزت کی قسم۔ اس نے قسم اٹھائی، جس طرح آسی بھی کسی نوں کہی ہے نا، لے پھر منو میرے ماں پیو دی قسم، ہم کہتے ہیں نا، اب ہم بھی بڑی بات کرے تھے اس کی قسم، تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو میرے رب نے اس کے جواب میں کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَقِبْرِيَائِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، تو نے ایک قسم اٹھائی، میں رب 4 قسمیں اٹھاتا ہوں، مجھے بھی میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، میری شان کی قسم، تو گمراہ کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ۔ وہ زندگی کے آخر میں اگر ایک مرتبہ بھی اس نے کہہ دیا نا یا رب تو میرا رب ہے نا، میں تیرا بندہ ہوں نا، ہو گئی غلطیاں کر دے معاف مجھے، اس کے ایک بول پہ میں تیری زندگی کی ساری محنت ضائع کر کے معاف فرما دوں، میں نے بھی معاف کر دینا ہے۔ تو اپنا زور لگا اور میں اپنی رحمت برساؤں گا، تو بھی اپنا زور لگا کے گمراہ کر دے، تو جتنے بھی گناہ کروا لے گا وہ ایک مرتبہ میری طرف آ کے معافی مانگے تو صحیح، دیکھنا میں تیرے ساری محنت پہ پانی پھیرتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور صرف معاف نہیں، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرا اللہ فرماتا ہے قرآن 19واں پارہ، جس نے توبہ کی اور سچی توبہ اور عمل کیے اس کے بعد نیک، اللہ پچھلے گناہوں کو صرف مٹائے گا نہیں بلکہ گناہوں کا ڈھیر اتنا ہی ہوگا پہلے گناہوں کا تھا، اللہ اس ڈھیر کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دے گا۔ یعنی جو کل تک دنیا کا سب سے بڑا گناہگار تھا نا، جس کے نامہ اعمال میں ہزاروں ڈھیر گناہوں کے تھے، سچی توبہ کر لے گا تو ہزاروں ڈھیر نیکیوں کے بن جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں راتوں رات کروڑ پتی۔ عام نیکیاں کرتے کرتے جتنی زندگی گزرتی ہے، اگر سچی توبہ کر لے گا اس کو ایک رات میں ہی وہ گناہ بھی کیا بن جائیں گے؟ نیکیاں۔ اصل یہ کروڑ پتی بنا ہے جس کو راتوں رات یہ ساری نیکیاں مل جائیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ گناہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم سے ہو گئے ہیں، جو ہم سے ہو گئے ہیں، شیطان نے کروا دیے ہیں،
ہم نے ان سے توبہ کرنی ہے، اللہ نے ہمیں معاف فرما دینا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ تصور ہی ختم ہو گیا، سوچ ہی ختم ہو گئی، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ جب انسان کو بتایا جاتا ہے تو انسان کہتے ہیں یہ بھی گناہ۔ ہاں وہ بڑے گناہ ہیں، ان میں سے چند مختصر وقت میں تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی دیکھے اگر میرے اندر وہ غلطی ہے تو معافی مانگے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہ میرے اندر وہ گناہ نہیں۔ سب سے پہلے ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں، فجر سے، صبح سے اٹھنے سے۔ نماز کے لیے اٹھنا ایک بڑا نیکی کا کام ہے، خصوصاً تہجد فجر کے لیے اٹھنا، اور اس کے لیے اہتمام کرنا اور نیکی ہے۔ اہتمام کی ایک شکل یہ ہے کہ آج کل کیا لگایا جاتا ہے؟ الارم لگایا جاتا ہے۔ پہلے وہ گھڑیوں کا ہوتا تھا، آج کل گھڑیوں کا کام ختم، اور اس کے اوپر لگایا جاتا ہے الارم۔ اب اٹھنا ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، فجر کے لیے، اور عبادت کے لیے، نیکی کے لیے، لیکن لگا ہوتا ہے الارم، اور الارم پر بولتا اور آواز کس کی آتی ہے؟ ساز کی آواز آتی ہے، موسیقی کی آواز آتی ہے، ایسی ٹونز کی جو اللہ کو نافرمان کر، اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کے گناہ والی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں ہمارے موبائلوں میں اکثر طور پر جو فون کال کے لیے ٹونز لگی ہوتی ہیں وہ بھی گانوں کی ہوتی ہیں، اور جو الارم کی ٹونز ہوتی ہیں وہ بھی ساز کی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ساز پسند نہیں۔ الغنا ينبت النفاق فی القلب، یہ ساز جو ہے، یہ گانے جو ہیں، یہ موسیقی جو ہے، یہ انسان کے دل میں منافقت کو پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں منافقت آ جاتی ہے۔ اور میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کا معنی یہ موسیقی کے آلات ہیں جو انسان یہ خریدتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ یہ موسیقی، یہ آواز میرے آقا کو قطعاً پسند نہیں۔ انما بعثت لکسر المعازف، میں تو بھیجا ہی اس وجہ سے گیا ہوں کہ میں دنیا سے موسیقی کے آلات کو ختم کر کے رکھوں۔ تو آپ اپنے موبائل پہ الارم لگائیں، ضرور لگائیں، لیکن خیال رکھیں کہ اس کی ٹون جو ہے وہ کون سی لگائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اٹھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن وہ بج رہی ہے جس سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے، یہ غلطی ہے۔ اب اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے موبائل چیک کیا تو رات کو کئی واٹس ایپ کے اوپر میسج آئے ہوئے تھے، فیس بک پر بھی آئے ہوئے تھے۔ اب اس نے ان کو پڑھنا شروع کیا، اوپر لکھا ہوا تھا حدیث، اچھی بات، یہ وہ جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا، اس نے بغیر تحقیق کے نیکی سمجھتے ہوئے اس کو آگے اپنے دوستوں کو شیئر کر دیا، یا ویسے ہی خبر سمجھتے ہوئے اس کو آگے شیئر کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات، ہر آئی پوسٹ، ہر آئی ویڈیو، ہر آیا میسج آگے اس طرح پھیلاتا جائے، سمجھ لوگ یہ آدمی جھوٹا انسان ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جڑی بھی خبر آئی چک کے آگے بھیج دی، غلط ہے۔ اور عموماً اس کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر لکھا ہوتا ہے حدیث نبوی، فرمان نبوی، اقوال رسول اور قول حضرت علی فلاں فلاں رضی اللہ عنہ، لیکن وہ ان کے فرمان ہوتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے
میرا نام لے کر کوئی ایک ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ اس نے 10 پوسٹیں آگے کی، 10 میسج آگے بھیجے، ان میں سے 9 صحیح تھے، ایک غلط تھا۔ بغیر تحقیق کے آگے بھیجتا گیا۔ اگر ایک بات بھی ایسی جو حضور نے نہیں کہی، اس نے ان کا نام لے کر آگے بھیج دی، تو حدیث کیا کہتی ہے؟ جس نے ایک بات بھی ایسی کہی جو میں نے نہیں کہی، اس نے آگے پہنچا دی، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا سمجھ لے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ صحابہ باوجود اس کے کہ انہوں نے پیغمبر سے بڑی حدیثیں سنی، لیکن حدیث آگے بیان کرنے میں محتاط، بہت کم حدیثیں بیان کرتے۔ جس کو 100% یقین ہوتا وہ حدیث بیان کرتا، جس کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا وہ خاموش ہو جاتا، کہیں مجھ سے کوئی کلمہ غلط نہ بولا جائے۔ اور ہمارے ہاں اس کا احساس نہیں۔ اور پھر یہ خبریں جھوٹ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آگے پھیلا دیتے ہو نا۔ سنو حدیث صحیح بخاری کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خواب آیا۔ نبیوں کا خواب حق اور سچ ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ لمبی روایت ہے، ایک حصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک انسان زمین پر بیٹھا ہے اور دوسرا انسان اس کے پاس کھڑا ہے، اور جو کھڑا ہے نا اس کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ ہے، یوں سمجھے سنی یا پلاس کی طرح یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، جو اس کے آگے اس طرح کی مڑی ہوئی ہے۔ وہ زور سے اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کے رخسار کو چیر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے ناک میں ڈالتا ہے اور اس طرح پیچھے چیرتے ہوئے اس کی گردن اور گدی تک لے جاتا ہے، اور آنکھ میں ڈالتا ہے اور زور سے پیچھے کھینچتا ہے، اس کی آنکھ بھی پھوڑ دیتا ہے، ناک بھی پھوڑ دیتا ہے، اور اس کے رخسار بھی چیر دیتا ہے، اور تینوں جگہ سے خون کے فوارے نکلتے، خون نکلتے۔ لیکن اس کو ترس نہیں آیا جو یہ چیر رہا تھا۔ جب یہ تینوں چیزوں کو اس نے پھاڑ دیا، چیر دیا، تو دوسری طرف آ کے کھڑا ہوا۔ وہ آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس نے دوبارہ اس کے منہ میں ڈالا اور اس کے رخسار کو پھر چیر دیا، ناک میں ڈالا اور پھر چیر دیا، آنکھ میں ڈالا اور پھر پھوڑ دیا، اور پیچھے تک اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی اس نے۔ اور جب یہ ادھر کر رہا تھا اتنی دیر میں اس کا یہ حصہ درست ہوا، پھر وہ ادھر آیا تو ایسے ہی چیرنے لگا، اتنی دیر میں اس کا یہ حصہ درست ہوا۔ اب یہ بار بار کر رہا ہے۔ اب غور کریں کہ انسان کے پورے وجود میں چہرہ ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور انسان اسی کو سنبھالنے میں لگا ہوا ہے، اور اسی کی خوبصورتی میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی آنکھ کتنی حساس چیز ہے، ایک تنکا پڑ جائے نا تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا، ایک چھوٹا سا مچھر آ جائے انسان کی جان نکلنے والی ہو جاتی۔ اور ناک، جو جانور بھی قابو نہ آ رہا ہو اس کو نکیل ڈال کے، نتھ ڈال کے ناک سے اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ اور یہ رخسار یہ چیرے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون بدقسمت ہے کہ جس کے رخساروں کو چیرا گیا، ناک کو پھاڑا گیا، آنکھ کو پھوڑا گیا، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو صبح صبح ایک جھوٹ پھیلاتا، غور کیجئے گا اس جملے پہ، صبح صبح ایک جھوٹ پھیلاتا اور وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا، اس جھوٹ کی وجہ سے اس کو قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی۔ اب غور کرنا ہے ایک جملے پہ، صحابہ کا ایمان اللہ کی قسم کتنا عظیم ایمان تھا۔ انہوں نے پیغمبر کی حدیثوں کو عقل کے کسوٹی پر رکھ کے نہیں دیکھا، انہوں نے آقا کے اقوال کو
ایمان سمجھ کے فوراً تسلیم کیا ہے، اس کو دنیا کے ترازو میں تولا نہیں۔ کیوں؟ حضور نے الفاظ فرمایا کہ صبح جھوٹ بولتا ہے اور وہ دنیا کے کناروں تک پہنچتا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام کے دور میں ایک دن کا جھوٹ بولا ہوا شام سے پہلے پہلے دنیا کے کناروں تک پہنچ سکتا تھا؟ دیکھو نا، اس وقت اے موبائل نہیں سی، ایک دوسرے تک گل پہنچان دا کوئی واسطہ وسیلہ، اس وقت تو خط و کتابت اور یہ ڈاک کا بھی نظام کیا تھا کہ کسی کو پکڑا دیتے، گھوڑے پہ بٹھا دیتے، وہ سفر کرتا اور کئی دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد وہاں پہنچتا، اور وہ جس کو سپیشل بھیجا جاتا۔ عام آدمی بات کرتا تو اس کی بات اپنے محلے میں تو رہ سکتی تھی، لیکن دنیا کے کنارے تک جا سکتی۔ صحابہ اگر اس حدیث کو اپنی عقل پر آتے، آقا آپ کہہ رہے ہیں صبح جھوٹ بولا، شام سے پہلے دنیا کے کناروں تک پہنچا، ہماری عقل میں نہیں آتا، آج تو اپنا بڑا بڑا پیغام پہنچانا ہو وہ بھی دنیا کے کناروں تک مہینوں میں پہنچتا ہے، سالوں میں پہنچتا ہے، عام آدمی کا جھوٹ کیسے پہنچ سکے گا؟ ہماری عقل میں حدیث نہیں آتی۔ انہوں نے عقل کی وجہ سے اس کو رد نہیں کیا۔ حضور نے جو فرمایا حق فرمایا، جو فرمایا سچ فرمایا، عقل میں آئے تب بھی مانتے، عقل میں نہ آئے تب بھی مانتے۔ آج اس حدیث کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ صبح ہوئی، اس نے اپنے موبائل پہ 4 میسج دیکھے، اس نے آگے بھیجے۔ ایک گروپ کے اندر امریکہ کا انسان بھی ہے، اسی گروپ کے اندر ہالینڈ کا انسان بھی ہے، اسی گروپ کے اندر کینیڈا کا انسان بھی ہے، اسی گروپ کے اندر انڈیا کا رہنے والا بھی ہے، اسی گروپ کے اندر پاکستان کا رہنے والا بھی ہے، یورپ کا بھی ہے، ایشیا کا بھی ہے۔ ایک گروپ میں ایک کلک کیا، دنیا کے کناروں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پہنچا۔ اور پھر انہوں نے اگلے گروپوں میں بھیجا، شام سے پہلے پوری دنیا کے کناروں تک پہنچا۔ اگر تیرے ہاتھ سے صبح جو ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ہر آنے والی پوسٹ کو آگے بھیج دیا اور وہ جھوٹ ہوا، تو پھر یاد رکھ لینا قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی۔ اس وجہ سے جس چیز کو تم استعمال کر رہے ہو اس کو معمولی مت سمجھو۔ ایک چیز بھی آگے بھیجنے سے پہلے تحقیق کر لو، ورنہ خاموش ہو جاؤ، آگے نہ بھیجو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے 4 دن تو صحیح چیزیں بھیج دی اور 5ویں دن کوئی جھوٹ پھیلا دیا اور وہ پھیل گیا، تو پھر تو نے اس کی معافی نہ مانگی تو قیامت تک تمہیں یہ سزا ملتی رہے گی۔ اب اس کے بعد یہ سکول کے لیے یا دفتر کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے کالج کے لیے اب یہ تیاری کرنے لگا۔ اب تیاری کرتے وقت مرد بھی اور عورت بھی، عورت نے اگر اپنے دفتر میں جانا ہے، سکول میں پڑھانے جانا ہے، کالج میں پڑھنے جانا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے جانا ہے، مرد بھی تیاری کرتا ہے، عورت بھی تیاری کرتی ہے۔ اب تیاری کرتے وقت 2 چیزیں ہیں، ایک اپنا جسم اور ایک اپنا لباس۔ جسم کی بات کی جائے تو مرد اپنا چہرہ دیکھ کر 2 باتیں کرتا ہے، ایک اپنے بال سر کے اور ایک اپنے بال چہرے کے۔ روزانہ اس کو اتارنا سمجھتا ہے یہ میری خوبصورتی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس شیطان نے کہا تھا وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ میں ان کو حکم دوں گا، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے، میرے حکم کے پیچھے لگ کے یہ تیرے فیصلوں کو بدل دیں گے۔ قرآن 5واں پارہ سورۃ النساء، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ جو تو نے تخلیق بنائی ہے یہ میرے کہنے پہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ اب اللہ کی تخلیق یہ ہے کہ مرد کے چہرے پہ داڑھی ہے اور عورت کے چہرے پہ نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ اللہ کی تخلیق کو بدل رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں خوبصورت ہو گیا،
اگر مومن ہو، اگر مسلمان ہو، اپنے دل سے پوچھو ساری دنیا سے حسین انسان کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اپنے دل سے پوچھو کیا یوسف علیہ السلام حسین تھے یا نہیں؟ کہتا ہے بہت حسین تھے۔ پھر اپنے دل سے پوچھو کیا ان کے چہروں پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ کہتا ہے تھی۔ تو پھر تم سچ بول، ہاں داڑھی والے حسین تھے کہ داڑھی کے بغیر حسین تھے؟ داڑھی والے حسین تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے داڑھی کو مونڈنا، کبیرہ گناہوں میں۔ اور عورت ہے، اور داڑھی کے مونڈنے کی سزا تم اس حدیث سے ذرا سمجھ لینا، داڑھی مونڈنے کی سزا اس حدیث سے سمجھ لینا۔ عورت، اس کے چہرے پر فطری طور پر اللہ نے بال نہیں رکھے، مرد کے چہرے پر بال رکھے۔ اب عورت کے چہرے پر یہ آنکھوں پر بال ہے، ابرو ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت جو اپنے چہرے کے بال اتارتی ہیں، بناتی ہیں نا، پلکنگ کرواتی ہیں نا، ابرو کٹواتی ہیں نا، ان کی بناوٹ بنائی جاتی ہے نا، بیوٹی پارلر میں جا کر یہی تو کام ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت، لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والواصلہ والمستوصلہ والمتنمسات، جو عورتیں بال کھنچواتی ہیں، تھریڈنگ کرواتی ہیں، چہرے کے بال اتروا لیتی ہیں، ہلکے ہلکے جو ہوتے ہیں، یا اپنے آنکھوں کے اوپر سے، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ مجمع میں ایک عورت، مرد آگے تھے، پیچھے پردہ تھا، پیچھے عورتیں تھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک عورت کھڑی ہوگی اور کہنے لگی عبداللہ ہمیں تو لعنت کے الفاظ سنا رہا ہے، تیرے گھر کے اندر بھی تو یہی کام ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرمانے لگے بی بی میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، ابھی میرے گھر میں چلی جا، میرے گھر کی ساری خواتین کو دیکھ کر آ، اللہ کی قسم اگر میرے گھر میں ایسا ہوتا ہوگا تو عبداللہ اس لعنتی عورت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرے گا۔ یعنی میں اس عورت کو اپنے گھر میں، میرا اور اس کا تعلق ختم۔ عورت گئی اور دیکھ کر آئی، پھر واپس آ کے کہا عبداللہ تم سچ کہتے ہو، تمہارے گھر میں یہ گناہ نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ساری عورتیں کرتی ہوتی ہیں تو یہ کوئی الگ بات ہے، تیری بھی عورتیں کرتی ہوں گی۔ فرمایا نہیں، اگر عورت جس کے چہرے پر اصلی طور پر فطری طور پر بال نہیں، وہ بھی تھوڑے سے جو ہوتے ہیں وہ اتارے تو اس پر اللہ کی لعنت آئے، تو جس پر فطری طور پر بال ہیں وہ اتار دے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اب مرد نے بھی تیاری کی، اس نے بھی اتار دیے، عورت بھی دفتر جانے کے لیے، کام کاج کے لیے، کسی جگہ پہ جانے کے لیے اس نے بھی اتار دیے۔ یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اب لباس کی باری آئی، اس نے لباس پہنا، سب لباس جائز ہے، شلوار قمیض بھی جائز ہے، ٹروزر بھی جائز ہے، پینٹ بھی جائز ہے، بشرطے کہ سطر ڈانپا، سطر ننگا نہ ہو، سطر نظر نہ آئے، کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس لباس میں ٹخنوں کا ننگا ہونا ضروری ہے، مرد کے لیے ٹخنوں کا ننگا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کیسی ہمارے اوپر شیطانی اثرات اتنے غالب آ گئے کہ پکے نمازی، دیندار، سمجھدار، حتیٰ کہ بعض اہل علم، حدیثیں پڑھنے والے بھی ان کو خیال ہی نہیں رہتا، توجہ ہی نہیں رہتی کہ میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے، اور وہ جان بوجھ کے نیچے کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو گناہ سمجھا نہیں جاتا۔ صحیح بخاری کی روایت، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے بدقسمت ایسے جن کے ساتھ اللہ روز قیامت کلام نہیں کریں گے۔
جب آپ کسی سے بہت ناراض ہوتے ہو کہتے ہیں بس میرے ساتھ کلام نہ کر، اس سے آگے ناراض ہوتے ہو کہتا ہے میری آنکھوں سے دور ہو جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے اللہ روز قیامت اس بندے سے کلام نہیں کریں گے، اپنی نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ دردناک عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیں گے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں اور روز قیامت اللہ کی رحمت کو سامنے رکھیں۔ اب یہ کلمہ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے۔ کتنے حصے؟ 100۔ اللہ کی رحمت کے کتنے حصے؟ 100۔ اب 100 میں سے 99 حصے الگ رکھے، باقی کتنے بچے؟ اس ایک حصے کی رحمت اللہ تعالیٰ نے بانٹنی شروع کی۔ کب سے؟ جب سے دنیا بنی، جب تک رہے گی، اللہ کے جتنے انعام، جتنے احسان، جتنی نعمتیں، جتنے پھل، جتنے کھانے، جتنے لذتیں، سارا کچھ، اور انسانوں کے دلوں میں جو اولادوں کی محبت ہے، جانوروں کے دلوں میں اپنی اولادوں کی محبت ہے، پرندوں کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت ہے، درندوں کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت ہے، خون خار درندوں میں بھی اپنی اولادوں کی جو محبت ہے، یعنی پوری دنیا کا جو نظام محبت اور اللہ کی جو رحمتیں برس رہی ہیں اور قیامت تک برسیں گی، یہ اللہ کی رحمت کا کتنا حصہ ہے؟ اب تصور کرو ایک حصہ کتنا بڑا ہوگا، ساری دنیا پہ رحمتیں برسی اور برستی رہیں گی، اور ساری انسانیت میں جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ 99 رحمت کے حصے کتنے بڑے ہوں گے؟ ان کا تصور کتنا بڑا ہوگا؟ 99 حصے جب لے کر روز قیامت اللہ بیٹھے ہوں گے، خدایا تو نے ایک حصے کو دنیا میں تقسیم کیا، 99 کو کیا کرے گا؟ فرمایا میرے گناہگار بندے آئیں گے، میں ان سب پہ وہ رحمتیں نچھاور کر کے ان کو معاف فرما دوں گا۔ کتنی کی رحمتیں ہوں گی؟ آج رحمتیں تھوڑیاں نے؟ نہیں۔ آج رحمتیں کم ہیں؟ نہیں۔ لیکن قیامت کی رحمتیں کتنی کو ہوں گی؟ جو 99 حصے پڑے ہوئے ہیں، اتنی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوگی، لیکن کتنا بد نصیب ہوگا جس کو اس دن بھی رحمت نہ ملے۔ کتنا بد نصیب ہوگا جس کو اس دن بھی رحمت نہ ملے، تو کس کو نہیں ملے گی؟ پھر یہ حدیث سنیں، 3 قسم کے بندوں کو وہ رحمت اللہ کی نہیں ملے گی۔ اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے، اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے، اللہ اس کو دردناک عذاب میں پھینک دیں گے۔ کون؟ جس نے اپنا تہبند، اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنا ٹروزر، اپنی دھوتی کا کپڑا جس نے اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اللہ کی 99 حصے رحمت کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اس ظالم پر اپنی رحمت نہیں کرے گا۔ اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ، لو جی کر صاحب جی اے بھی پلا کو گناہ ہے، لو جی کر صاحب اے کی حرج ہے؟ سنو حرج کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما اسبل من الکعبین من الازار ففی النار، 1 انچ کپڑا بھی تیرے ٹخنے سے نیچے چلا گیا، یقینی بات ہے اتنا حصہ تیرا جہنم میں ضرور جائے گا۔ کہتے جی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں میرے دوست، تو نماز کے لیے اٹھا لیتے ہیں، وہ دروازے تے جا کے جتی پان تو پہلا شلوار چیک کر کے تھلے کر دے۔ بھائی تم جنت لینے آئے تھے تو نیچے کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ آج تک کسی کو نیچے کرنے کی وجہ سے دنیا میں کوئی فائدہ ہو گیا ہو؟ لاکھ روپیہ مل گیا ہے کوئی ہویا مجھے جی یہ انعام مل گیا ہے کوئی آدمی؟ نہیں۔ وہ ہمارے استاد کہا کرتے ہیں بعض گناہ جس کی لذت ہے، چوری کی تھی چل لاکھ روپیہ کٹیا، کچھ کھادا پیتا تھے، ہے نا، ہے تو گناہ، لیکن اس گناہ کا کیا ملا ہے؟ اس گناہ سے کیا ملا ہے؟ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔
اب اس نے تو اپنی شلوار نیچے کر کے گناہ کمایا اور مسلمان کی بیٹیوں نے شلوار اوپر کر کے گناہ کما لیا. جس کو نیچے کرنے کا حکم تھا وہ اوپر اٹھا رہی ہیں اور جن کو اٹھانے کا حکم تھا وہ نیچے کر رہے ہیں. اور اس نے چست لباس پہن لیا, اس نے ایسا لباس پہن لیا, گھر کے اندر بیٹی نے, بیوی نے, بہن نے, ماں نے ایسا لباس پہن لیا کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا ہوگا. اتنا چست, اتنا باریک, اتنا شارٹ کہ بازو نظر آ رہے ہیں, جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہیں اور جسم نظر آ رہا ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے, یہ پڑھے لکھوں کا کام ہے. نہیں, آپ نے فرمایا تھا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں, اور صرف جہنمی نہیں, لم یجدنا رائحۃ الجنہ, جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک جنت کے کھانوں کی مہک آ رہی ہوگی, لیکن یہ بدقسمت گروہ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. پوچھا گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ بادشاہ, حکمران جو اپنی عوام پہ ظلم کرتے ہیں. آج تم تنگ ہو نا حکمرانوں سے, وہ حکمران جو اپنی عوام پہ ظلم کرتے ہیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اور وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت, وہ عورتیں جس نے لباس تو پہنا ہے لیکن نہ پہننے ورگا, ایسا ہے جیسے پہنا ہی نہیں, یعنی شارٹ ہے, تھوڑا ہے, باریک ہے, چست ہے, جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور چلتی اس طرح ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں, اور ان کے بالوں کا سٹائل اور جوڑا ایسے ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. فرمایا یہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں. اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا, اس کو سمجھا جا رہا ہے یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم پہ خوشبو بھی لگا لی, باڈی سپرے بھی کر لی, اور خوشبو جو ہے غیر مردوں تک پہنچنے لگی. فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے ایُّم امرأۃ استعطرت فمرت بقوم, جس عورت نے خوشبو لگائی اور کسی قوم کے پاس سے گزری, کسی چوک سے گزری, کسی چوراہے سے گزری, کسی آدمی کے پاس سے گزری, اور اس کے ناک میں اگر وہ خوشبو آ گئی نا, عورت پاس سے گزری, اس نے لگائی تھی خوشبو اور آ گئی کسی غیر مرد کو, فرمایا شریعت کی نگاہ میں یہ عورت زانیہ اور بدکارہ بن چکی ہے. فہیا قضا و قضا و قضا, یہ عورت زانیہ ہے اور بدکارہ عورت بن چکی ہے. ہم نے کبھی اپنے گھروں میں یہ خیال ہی نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جب اس نے کسی ڈیوٹی پہ جانا ہے, یا کوئی شاپنگ کے لیے جانا ہے, یا کسی دفتر میں جانا ہے, اس کو چھوڑنے والے 2 قسم کے افراد ہیں. اور جی چاچے کا بیٹا کزن ہی ہے, اور کوئی بات نہیں, بھائی لگتا ہے اس کا, وہ اس کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے, یہ اس کا کزن ہی ہے, یہ اس کا بھائی ہے, یہ بڑے بھائیوں جیسا ہے, یہ چھوٹا بھائی ہے. اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جا رہی, یہ بے پردگی ہے. دیور کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہے, جیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہے, یا پھر ایک رکشے والا لگوایا ہوا ہے, اکیلا رکشے والا اور اکیلی بیٹی بیٹھ کے شہر میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے. بس جی ساڑھے کو ٹائم نہیں ہوندا تو بیٹی نو رکشہ لوا دیتا ہے. ارے بھائی کیا ہے, یہ گناہ نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب 2 مرد اور عورت 2 افراد علیحدہ ہوتے ہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. پوچھا گیا دیور میرے خاوند کا بھائی وہ تو بھائی لگتا ہے, فرمایا نہیں, ایاکم والحم, دیور سے بچو, الحم والموت, دیور تو تمہارے لیے نیری موت ہے. یہ گھر کے اندر دیور سے پردہ ہی نہیں ہے, جیٹھ سے پردہ ہی نہیں ہے. جانا ہے تو کہتے ہیں یار اینو ہی موٹر سائیکل سے بٹھا کے سسرال چھاڑیا, بھائی کو کہہ دیتے ہیں, بڑے بھائی کو کہہ دیتے ہیں, کزن کو کہہ دیتے ہیں, اور کالج سے لینے کے لیے وہی جاتا ہے, وہی آتا ہے, سکول میں رکشہ وہی لے کے جاتا ہے, وہی لے کے آتا ہے. جوان بیٹی, اکیلی بیٹی رکشے میں بیٹھتی ہے, اکیلا مرد بیٹھتا ہے, ہم سمجھتے ہیں محفوظ ہے. نہیں, یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہے.
ایک مرد اور ایک عورت کا الگ الگ آنا جانا کبیرہ گناہوں میں شامل۔ وہ بات یاد آ رہی مجھے، عبد المالک مجاہد صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے سنہری کرنیں۔ عبد المالک مجاہد صاحب لاہور میں ایک ادارہ ہے دارالسلام، بڑی اعلیٰ قسم کی کتابیں چھاپتے ہیں اور دنیا میں اس کے کئی ملکوں میں ان کا ادارہ چلتا ہے، ریاض شہر میں ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے سنہری کرنیں، اس میں وہ واقعہ وہ لکھتے ہیں، سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں ٹیکسی پر، عبد المالک صاحب خود کہتے ہیں میں ٹیکسی پر ایک لمبا سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران میں نے ڈرائیور سے کہا چل یار کوئی گل بات سنا، تسی روزانہ سواریاں لاندے چڑھاندے ہر روز مختلف لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے، تو کوئی عجیب واقعہ سنا۔ میرے ساتھ اس کی ذرا گپ شپ لگ گئی، تو جب وہ میری اپنائیت میں آ گیا تو لمبا سفر کے دوران اس نے کہا اور میں نے آپ کو کیا سنانا ہے؟ حضرت جی میں آپ کو اپنی بیتی سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا سنائے۔ یہ کہتے ہیں میں نے کہا سنا، یعنی وہ اس آدمی کا اپنا واقعہ جو سنا رہا ہے عبد المالک مجاہد صاحب کہتا ہے میں اس باہر کے ملک میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں اپنی بیوی بچے بھی لے آیا، بھائی کو بھی لے آیا، میں دن کو ٹیکسی چلاتا تھا اور رات کو میرا بھائی چلاتا تھا، گاڑی ایک ہی باری باری ہم چلا لیتے تھے۔ میری شادی ہوئی تھی اور اس کی نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ رات کو بھی گاڑی چلا رہا تھا، رات کا کافی وقت گزر گیا، کوئی 1-2 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں واپس آ رہا تھا تو سنسان علاقہ سڑک کے اوپر ایک عورت کھڑی اور اس نے مجھے ہاتھ دیا۔ چونکہ میں تو ٹیکسی چلانے والا تھا، مجھے تو ایک ایک گاہ کی اور ایک ایک جو ہے وہ جانے والے مسافر کی ضرورت ہوتی۔ میں نے روکا، اس عورت نے کہا بھیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے ڈیلیوری کا ٹائم ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بڑا آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ آپ مجھے ہاسپٹل چھوڑائیں۔ تو میں بھی بچوں والا تھا، مجھے اس کیفیت کا علم تھا، مجھے اس عورت پہ ترس آیا کہ رات کا وقت ہے، اس بیچاری کی موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ اس موقع پر میں نے پوچھا تیرے گھر والے؟ اس نے کہا وہ گھر نہیں ہے، میں مشکل میں ہوں، اچانک پریشانی کا عالم ہے، آپ مجھے ہسپتال چھوڑائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو مجھے ترس آیا، میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، ہسپتال لے کے گیا، تو وہاں کہنے لگی اس طرح مجھے داخل نہیں کریں گے، آپ کا اور بڑا احسان ہوگا، اللہ کا واسطہ یہ وہ کہا کہ آپ مجھے نہ داخل کروا دیں، یہ میری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ تو جب انسان پریشانی میں کسی کو دیکھتا ہے تو ترس بھی آ جاتا ہے نا، ترس آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ذرا اس کو اندر جا کے داخل کروا کے تو میں چلا گیا، سو گیا جا کے۔ 2-4 گھنٹوں کے بعد فون آیا، سچا واقعہ، مبارک ہو آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ میں نے کہا وہ میرا گھر نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، وہ تو ایسے ایسے تھا۔ اس نے کہا نہیں، تم داخل کروا کے گئے ہو، تم نے اپنا نمبر لگوایا ہے، تم نے اپنا نام لکھوایا ہے، تمہیں یہاں آنا پڑے گا اور ہسپتال کا خرچہ بھی سارا دینا پڑے گا بھائی جان، تو اڈا بچہ ہے۔ تو باہر کے قانون بھی بڑے ذرا سخت ہوتے، تو مجھے وہاں جانا پڑا، میں تو پھنس گیا، مجھے وہاں جانا پڑا اور میں گیا، میں نے اپنی ساری باتیں بتائیں، میں نے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی، بالآخر مختصر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں کہ شاید پیسے آئے، انہوں نے کہا کہ جناب تیرا ہے، میں نے کہا نہیں میرا نہیں، انہوں نے کہا تیرا ہے، میں نے کہا نہیں میرا نہیں۔ آج کل ایک سہولت ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، بندے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، وہ کروا لیا گیا کہ کہیں اس نے غلط کام تو نہیں کیا ہوا تھا، کوئی بدکاری کی ہو اور اب جان چھڑا رہا ہو سکتا ہے، اور کہیں
سارے معاملات. چند دن کے بعد رپورٹ آئی تو اس کو کہا گیا کہ تم سچ کہتے ہو، یہ تیرا نہیں ہے، کیونکہ تیرے اندر تو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. کہتے ایک طرف سے جان چھوٹی اور دوسری طرف سے میری جان نکل گئی. وہ اس نے کہا تیرا نہیں تو میں خوش ہوا، اور اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ تیرے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اور میرے گھر میں تو میرے 7 بچے ہیں، 7 بچے ہیں میرے. اب میں پریشان ہوا کہ یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے. بہرحال جیسے بھی میری جان چھوٹی وہاں سے چھوٹی، لیکن میں گھر میں گیا، غصے سے لال پیلا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو بٹھا لیا. مجھ سے اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. میں نے اس کو کہا مجھے سچ بتا دے ورنہ آج میں تجھے اس دنیا سے ختم کر دوں گا. رپورٹ کہہ رہی ہے تیرے بچے نہیں ہو سکتے، اور یہ 7 بچے کہاں سے آئے، مجھے سچ بتا یہ اولاد کس کی ہے. جب میرے تیور دیکھے، میری کیفیت دیکھی، خلاصہ سنا رہا ہوں، بالآخر اس نے کہہ دیا اگر جان کی امان دو تو یہ بچے تیرے نہیں ہیں، یہ 7 کے 7 تیرے بھائی کے بچے ہیں. اس نے کہا تم صبح کے وقت چلانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور تیرا بھائی گھر میں ہوتا تھا. ایاکم والہم، دیور سے بچ جاؤ. شریعت نے جو قانون دیا ہے ایک مرد اور ایک عورت علیحدہ تنہائی میں کبھی نہ ہو، اگر ہوں گے تو تیسرا ان میں کیا ہوگا، شیطان ہوگا. شیطان آ جاتا ہے. اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو اس تعلیم سے روک لو جو تیری بیٹی کی عزت کی خرابی کا باعث بنے. اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل خانہ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ تنہائی میں علیحدہ نہ ہونے دو. ہاں اگر لے کر جانا تو خود لے کر جاؤ، ورنہ دیور کے ساتھ بیٹھ کے شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، سکول جا رہی ہے، اور یہ اکیڈمی جا رہی ہے، اور یہ یونیورسٹی جا رہی ہے، یہ کالج جا رہی ہے، اس کو اوپر کنٹرول کرو. اب اس سے آگے ہمارے ہاں جب دفتر پہنچ جائے، کاروبار پہ پہنچ گئے، اب جھوٹ شروع ہو گئے. ابھی پہنچ رہا تھا تو فون آ گیا، ارے کہاں ہو؟ کہتا جی بس لاگے پہنچ گیا، 2 منٹ چاہیا. اس موبائل سے اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ نہ میں 2 منٹ چاہیا، حالانکہ 2 منٹ چونے آنا اس کو پتا ہے کہ میں کہاں ہوں. یقین جانیے کئی مرتبہ پاس بیٹھا بندہ وہ فون پر کہہ رہا ہوتا ہے میں فلاں جگہ پر ہوں، حالانکہ وہ وہاں ہوتا. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. تھوڑی تھوڑی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جھوٹے لکھ دیے جاتے ہیں. اور پھر آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ دنیا کو ہنسائے. آج دنیا کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کل جب یہ روئے گا تو اس کو چپ کرانے کے لیے کوئی انسان اس کے قریب نہیں آئے گا. جھوٹ بول رہا ہے دنیا کو ہنسانے کے لیے. اور پھر اس کے موبائل کا لوڈ ختم ہو گیا، باتیں کر رہا تھا، لوڈ ختم ہو گیا. اب یہ اس موبائل سے لوڈ ختم ہونے کے بعد مزید منگواتا ہے. مزید منگوانے کے لیے یہ انسان مزید لوڈ منگوانے کے لیے لون لے لیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے. پتہ ہے اس کا 30 روپے ادھار، 40 روپے ادھار، 50 روپے ادھار. میرے پاس ابھی فون کے اندر بیلنس ختم ہوا تو کمپنی نے کہا یہ ملاؤ تمہیں پیسے آ جائیں گے، جب تم لوڈ کرواؤ گے تب تم سے یہ کاٹ لیے جائیں گے. تو یہ ایڈوانس جو لیا جاتا ہے نا، یہ سود ہوتا ہے، یہ سود ہوتا ہے، سود. سمجھئے گا. مثال دیتا ہوں، اصل تو آپ کو پتا ہوگا لیکن مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ 100 روپے کا بیلنس لینا تو آپ کو 75 آتے ہیں، کتنے کاٹے گے؟ 25. مثال دے رہا ہوں. تو اس حساب سے اگر آپ 50 روپے لیتے تو 12.5 روپے کاٹے جانے چاہیے تھے نا، کیونکہ 12.5 پنجی ہوں دینا.
ایسے ہی ہے نا، 100 لیے تو 25 کاٹے، تو 50 کا لوڈ لیں تو کتنے کاٹے جانے چاہیے تھے؟ 12.5۔ لیکن جب آپ ایڈوانس لیتے ہو تو 12.5 کے بجائے 15 روپے 17 روپے کٹے جان دینے۔ اب جو پہلی رقم سے زیادہ کاٹے جا رہے ہیں وہ کیا بلا؟ تو نے ہم سے ادھار لیے ہیں، اب اس ادھار کے اوپر تجھے یہ سود پڑے گا، سود روپیے کا ہو یا لاکھ کا ہو، سود سود ہے، اور سود اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ لعن اللہ الربا آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ وقالہم سوا، اللہ کی لعنت ہے سود پر، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، اور سب اس لعنت میں برابر کے شریک ہیں۔ تو سود والے پر اللہ کی لعنت۔ ہمارے ہاں ایڈوانس عمومی طور پر منگوایا جا رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا ہے، اس گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو غلطی نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایڈوانس منگوانا سود ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد کاروبار میں لگ گیا، تھوڑے تھوڑے پیسے پر اپنے ایمان کا سودا کرنے لگا، تھوڑے تھوڑے پیسے پر اپنے ایمان کا سودا کرنے لگ گیا۔ چیز بیچتا ہے تو کم تول دیتا ہے، کم دے دیتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے، اور پیسے زیادہ لینے کے لیے قسم اٹھا جاتا ہے، قسم اٹھا جاتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ 3 قسم کے بندوں سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، کلام نہیں کریں گے، ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے، دردناک عذاب میں بھیجیں گے۔ ایک وہ ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اور دوسرا وہ ہے جو عصر کے بعد جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچے۔ اس پر بھی اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، نہ روز قیامت اس سے کلام کریں گے، اور نہ روز قیامت اللہ اس کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ اس کے گناہ معاف کریں گے، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اسی طرح جو انسان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے صرف تھوڑے سے پیسے کی خاطر، وہ انسان بھی تباہی اور بربادی میں چلا جاتا ہے۔ یہ سود کی ایک شکل اور ہے انشورنس، بیمہ پالیسی، لائف اسٹیٹ۔ وہ کیا ہے؟ وہ آتے ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، حضرت جی تانوں کی پتا تسی آج مر جاؤ کل مر جاؤ، پچھوں تواڈے بچے کہنے سامنے ہیں، کوئی کسی دا نہیں بندا، تسی اس طرح کرو اپنی انشورنس کروا لو، انشورنس کروا لو، تسی مہینے دے کچھ پیسے یا سالانہ کچھ پیسے دیندے رہو، جب آپ کا وقت پورا ہو جائے گا آپ اپنا معائنہ کروائیں۔ انشورنس کا طریقہ سمجھانے لگا۔ میرے پاس کوئی آدمی آئے گا، مجھے کہا جائے گا ہمارے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں، ڈاکٹر پورے وجود کا معائنہ کرے گا اور کہے گا کہ آپ کے یہ پارٹس، آپ کے اعضاء درست ہیں، ہمارے اندازے کے مطابق آپ 20 سال تک اور زندہ رہ سکتے ہیں، ہمارا اندازہ ہے، تو لہذا 20 سال کی انشورنس کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے تو 20 سال میں جتنے آپ نے پیسے جمع کروانے تھے وہ سارے پیسے اور ان کے اوپر جو پرافٹ آنی تھی وہ ساری پرافٹ آپ کو دے دی جائے گی۔ اور اگر آپ فوت نہ ہوئے 20 سال تک جمع کرواتے رہے تو پھر 20 سال کے بعد آپ کے پیسے اور آپ کی پرافٹ پھر بھی آپ کو جمع کروا دی جائے گی۔ اب یہ انشورنس ہوگی، اور بڑے جان سے دے کر بھئی ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ بڑی لمبی تفصیلیں۔ اب یہ اللہ کے ساتھ دشمنی اور یہ سود کا کاروبار ہے، سود کا کاروبار۔ پہلی اللہ کے ہاتھ دشمنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کسی کو کسی کی موت کا پتہ
نہ یہ دیکھتی ہے جوانی کو اور نہ یہ دیکھتی بیماری کو، نہ یہ دیکھتی بڑھاپے کو، نہ یہ دیکھتی بچپنے کو۔ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آتا ہے، چنگا بھلا نوجوان ستا ہے، اٹھیا، ہارٹ اٹیک ہویا، فوت ہو گیا، وہ بیمار جو کئی سالوں سے چارپائی پر ہے، وہ موت مانگتا بھی ہے لیکن آتی نہیں ہے، کیونکہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ تو کیسے فیصلہ کر لے گا یہ 20 سال زندہ، یہ 30 سال زندہ، یہ 15 سال زندہ؟ گویا کہ تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو۔ اور دوسرا، اس نے کہا کہ 20 سال تک زندہ رہے گا، لیکن کل ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی ایک قسط جمع کروا کے واپس آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہوا۔ کہتا ہے 20 سالوں میں جتنے پیسے جمع کروانے تھے ان کے ساتھ جو منافع آنا تھا وہ سارا اس کے گھر میں دے دیا جائے گا۔ قسط حالے ایک جمع کروائی، اگر کاروبار بھی کرنا سی انہوں نے تو فائدہ تے انہوں نے حالے کچھ ہویا نہیں، تو 20 سالوں کا پیسہ تیرے گھر میں آ گیا، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو پیسے کسی کو دینے ہوتے ہیں نا، وہ تو بنتی وراثت، تو یہ وراثت نہیں بناتے، ایک بندہ پیچھے مقرر کرنا ہوتا ہے، وہ سارے پیسے اس کے نام لگ جاتے ہیں اور وہ یہ کیلا کھا جاتا ہے، وراثت کا نظام بھی ختم۔ تو یہ انشورنس کروانا، یہ بیمہ پالیسی، لائف اسٹیٹ، یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا۔ بندہ فوت ہو گیا، لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، جنازے کے اوپر بھی اور دفن کرتے وقت بھی ایک اعلان ہوتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ سب بھائی کھانا کھا کے جان۔ ہوتا ہے؟ آپ کے دیہات میں بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ یہ گناہ ہے۔ میت کے گھر سے کھانا کھانا کیا ہے؟ گناہ۔ دلیل، پہلے مسئلہ سمجھ لیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ نے مدینے والے صحابہ کو کہا کہ جعفر کے گھر میں غم آیا ہے، آل جعفر کے گھر والوں کے لیے کوئی صحابی کھانا پکائے اور ان کے گھر میں دے آئے۔ اب یہ خود روٹی ہانڈی وغیرہ کرنے کی ان کو فرصت یا سمجھ نہیں آئی۔ بس پہلی بات، روٹی دینی کس نے ہے؟ ہمارے یہاں ہے کہ کڑما نے دینی ہے، جس نے اپنی بیٹی دی ہوئی ہے، اب وہ ہمارے اوپر چاہے قرضہ اٹھا کر بھی روٹی دے، تیری بندی ہے، تیری بندی ہے۔ وہ بیچارہ پہمیں آپ کار کھاوے نہ کھاوے لیکن تیری بندی ہے، 8-10 دیگا لانی ہے، تیریاں بندیاں، یہ ظلم ہے۔ دوسری بات کہ آپ نے کن کے لیے بنوائی، کن سے بنوائی؟ رشتہ داروں سے نہیں، کن سے بنوائی؟ فرمایا مدینے میں جس کے پاس بھی طاقت استطاعت ہے مسلمان بھائی کے گھر میں کھانا بھیج دے۔ بس کن کے لیے بنوائی؟ جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، صرف ان کے گھر والوں کے لیے۔ آج کل کے اعتبار سے اس وقت تو اسی دن دور دراز کے رشتہ دار آ سکتے نہیں آ سکتے تھے، آج کل کے اعتبار سے کہہ لیں اتنے دور سے جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں جو واپس نہیں جا سکتے، گھر والوں کے لیے اور دور کے رشتہ داروں کے لیے بنا لیں بس۔ لیکن جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو محلے دار ہیں، جو گلی کے ہیں، جو مسجد کے نمازی ہیں، ان سب کو بٹھا کر کھانا کھلانا، اور اگر بیچارہ نہ کھلائے تو اس کے اوپر آوازیں کسنا، یہ گناہ ہے۔ اٹھائیے سنن کبریٰ البیہقی، امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں جتنا گناہ میت کے اوپر پیٹنے نوحہ کرنے کا ہے، ہم اتنا ہی گناہ میت کے گھر میں جا کر کھانا کھانے کو اتنا گناہ شمار کرتے تھے۔ یہ گناہ ہے، لیکن سارے آواز بھی لگا دیں نے اور سارے کھانے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو گناہ سمجھا نہیں جاتا۔ آپ اپنے ایک ایک عمل پر غور کریں، صبح سے لے کر شام تک چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑے گناہوں کے اندر گرفتار ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چل رہا ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بچنے کی اور معافی مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے کہ غار کے اندر سانپ نے
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو کاٹا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ ایسی کوئی روایت ابھی تک میرے علم میں نہیں آ سکی، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ بعض علماء یہ بتاتے ہیں لیکن میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کر غار میں گئے تھے اور آپ کو اپنی گود میں سلایا تھا، لیکن ناگ نے ڈنگ مارا اور وہ ڈس لیا۔ یہ بات کسی جگہ سے پکے طور پر ثابت نہیں ہے، سنا ہے لیکن کسی اتھینٹک حوالے میں اس کو پڑھا نہیں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے مولا ہم بڑے گناہگار، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ مولا ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ان کے اوپر رحم فرما۔ جن کے زندہ ہیں اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے دین کو سننے کے لیے بیٹھے، اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں تو ان کی دونوں جہانوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ان کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے یہ انتظام کیا ان کی محنت قبول فرما، ان کے یہ انتظام کرنا قبول فرما، سب کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگیاں عطا فرما، اور جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، شیطان کے جال سے محفوظ فرما، شیطان کے پھسلانے سے محفوظ فرما، شیطان کے ورغلانے سے محفوظ فرما۔ مولا جو مانگ لیا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا تو بڑا رؤوف الرحیم ہے، بغیر مانگے ہی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔